اگر یہ میری بات غلط ہو جائے تو میں اس پہ پھانسی پہ چڑھنے کو تیار. بڑا آسان ہے ان کے لیے بات کرنے. یہ فوج نہیں کرنے دی, سارا کچھ تو سنبھال لیں. ایرانی صدر پاکستان میں ہے اور اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے ساتھ چین گیا ہوا ہے. پاکستان شوڈ بی ریڈی فار اے وار ود انڈیا. انہوں نے اسرائیل سے لیٹسٹ میسائل خریدے ہیں جو اسپیسیفکلی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے. پاکستان کا نیوکلیر پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے خارجہ محاذ پر کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا. گزشتہ 4-5 سال کا عرصہ دیکھیں تو ہماری فارن پالیسی کہیں پر بھی کوئی کامیابی حاصل کرتی دکھائی نہیں دے رہی, اور ہمارے مقابلے میں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس نے اپنے ملک کی فارن پالیسی کو بھی ٹو کیا اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی دنیا میں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ کس طریقے سے معاملات پاکستان بہتر کر سکتا ہے, اور کیا یہ ٹائم ہے جس میں معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے. پھر ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی صاحب کا جو ریسنٹ پاکستان کا وزٹ ہے, یہ وزٹ پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا, اور خاص طور پہ اس وقت جو اسٹریٹجکلی معاملات چل رہے ہیں اس پورے خطے کے اندر, ایسے میں اس وزٹ کا, اس ٹور کا جو ان کا پاکستان کا وزٹ ہے, یہ اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے دیکھ رہی ہوگی؟ پاکستان نے اس سے کیا فائدے حاصل کیے ہیں اور کیا مزید اچیو کر سکتا تھا؟ افغانستان پھر ہمارا ہمسایہ ملک, ہمارا برادر اسلامی ملک, اس کے ساتھ ہم اپنے ٹائز بہتر نہیں کر پا رہے. اس کو بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور آخر میں بھارت کے اندر جو اب انتخابات ہو رہے ہیں, اس کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ ہو چکی ہے, کون بھارت میں اقتدار میں آ سکتا ہے, اور اس پورے ریجن کے لیے, پوری دنیا کے لیے بہتر کیا ہے کہ کس طرح کی حکومت بھارت میں جو ہے وہ برسر اقتدار ہے. ان تمام موضوعات کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. یو ویلکم حیدر, اٹس اے پلیزر. تھینک یو ویری مچ سر. سر سب سے پہلے تو ایرانین پریزیڈنٹ کا جو حالیہ وزٹ تھا پاکستان کا, آپ کیسے سر دیکھ رہے ہیں اس وزٹ کو؟ دیکھو اس کانٹیکس میں رکھیں آپ اس کو. 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایران. ایران کے پاکستان کے ساتھ تعلقات دے پری ڈیٹ 47. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرتی, معاشی, مذہبی, ہر قسم کے جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں نا, وہ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں. جغرافیائی ہمارا ہمسایہ ہے. تاریخی طور پر دیکھیے تو پاکستان میں جو زبان جس کو ہم بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں, اس میں ان کی زبان پرشین کا بہت بڑا عمل داخل ہے. سر ہمارا قومی ترانہ وہ فارسی. تو آپ ہر طرح سے کہتے ہیں کہ جوائن ایٹ دا ہپس, پاکستان اور ایران. اسی طرح پاکستان اور افغانستان. جنرل اسلم بیگ مرزا کو بہت بدنام کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کہا تھا, انہوں نے کہا یہ افغانستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان کی ہوگی. حیران کن یہ ہے کسی نے یہ ان سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا مقصد کیا تھا. انہوں نے جو فرمایا تھا وہ یہ تھا, اور اس کے دور کے تناظر میں بات کی تھی. آج بھی وہ بات صحیح ثابت مجھے صحیح لگتی ہے کہ پاکستان, ایران, افغانستان اور ایڈ ٹرکی ٹو اٹ, یہ مسلم دنیا کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. یہ اگر آپ جغرافیائی طور پر دیکھیں تو ہر طرف سے مسلمانوں کو کہیں بھی کسی قسم کے مسائل ہوں, کسی قسم کے مسائل ہوں, تو یہ وہ جغرافیائی خطہ ہے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ مہیا کر سکتا ہے. اس میں ہر قسم کی ریسورسز ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز دی ہے جو انسان کو چاہیے, کسی ملک کو چاہیے. آپ کو دیکھیے بہترین افواج, نیوکلیر پروگرام صرف پاکستان کے پاس ہے. افغانستان کے لوگوں نے اپنے آپ کو بار بار اس چیز کا منوایا ہے. پھر افغانستان ایک جغرافیائی طور پر بڑے امپورٹنٹ ملک ہے. اسی طرح ایران بہترین ریسورسز ہیں. گوادر اور چابہار کمپیٹنگ پورٹس نہیں بن سکتی, ہے ہی نہیں ہے.
یہ سسٹر پورٹس نہیں ہیں اور بننی چاہیے. 90 کلومیٹر کا میرا خیال فاصلہ ہے جی. اور وہ گوادر از اے ڈیپ سی پورٹ, چابہار از ناٹ اے ڈیپ سی پورٹ. پھر گوادر کو آپ ریڈ روز سے چابہار سے لنک کر دیں تو جو لائٹر جو ننج کے جہاز ہیں وہ چابہار سے اترے پاکستان پہنچ سکتا ہے, دنیا ساری کو جا سکتا ہے, اور یہاں سے ہیوی ہے وہ ادھر جا سکتا ہے. اور ایران سے روڈز بنی ہوئی ہیں آگے ساری دنیا کی طرف, سینٹرل ایشین ریپبلکس کو ایران سے بھی پہنچ سکتے ہیں ہم اس کو. ایران سے تیل پاکستان آ سکتا ہے, پاکستان میں ریفائنریز لگ سکتی ہیں, یہیں سے تیل پھر پوری دنیا کو, خاص طور پہ چائنا کا جو ویسٹرن ریجن اس کو سپلائی ہو سکتا ہے, افغانستان کو سپلائی ہو سکتا ہے. گیس پاکستان کو بے انتہا ضروری چاہیے, وہ پاکستان جا سکتی ہے. تو ہر لحاظ سے مطلب اٹ میکس سینس. دی اونلی سینس وچ آئی تھنک ون شوڈ انڈرسٹینڈ از کہ پاکستان اور ایران اور پاکستان افغانستان کے تعلقات خراب ہو سکتے نہیں, ہونے چاہیے نہیں. دونوں یہ تینوں ملک ایک دوسرے بغیر نہیں رہ سکتے. بالکل. ایران کا بھی مسئلہ. اچھا مسائل کہاں بنتے ہیں؟ مسائل یہ بنتے ہیں کہ ایران ریولوشن کے بعد سے ایران میں جو سوچ ڈیولپ ہوئی تھی اس سے پاکستان میں ایک نیگیٹیوٹی آئی اس کی وجہ سے. اس سے پہلے تو مسائل نہیں تھے. پاکستان, ایران اور ترکی کے تو تعلقات یہ کیا لنکس بنے ہوئے تھے سب. تو پھر ایران کی سرزمین جو ایرانی بلوچستان سیستان کا علاقہ ہے, جو پاکستان کا بلوچستان ہے, یہ آپس میں ملتے ہیں. اور یہ دشت کا علاقہ ہے جو ویسٹ زیادہ ہمارا جو بارڈر ہے نا وہ دشت کا علاقہ ہے, وہ ویری ڈیفیکلٹ ٹرین. یہ وہ علاقہ ہے جو دہشت گردی کی ایک بنیاد بن جاتا ہے دونوں ملکوں کے لیے. اس میں ایران کو بھی افیکٹ ہوتا ہے, پاکستان کو افیکٹ ہوتا ہے. پاکستان نے بارہا ایران کی مدد کی اس سے. ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے. گلبھشن یادیو جب آیا تھا, جب پچھلی بار جب ایرانی صدر پاکستان آئے تھے اسی دن یہ نیوز بریک ہوئی تھی, گلبھشن یادیو پکڑا گیا اور وہ پاکستان سے جو ایران سے آپریٹ کر رہا تھا. وہ پھر اب ہم سب بھول جاتے ہیں جو آج کل تو میرا خیال شاید پھر وہ کہیں بنے ہوئے ہیں کوئی سیاسی طور پر. یہ زیر بلوچ جو تھے جی, ان کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا اس کے پاس, اور جب وہ دبئی سے پاکستان کے حکام نے پکڑا تو ایران نے کلیم کیا تھا اس کو. دیٹ مینس کہ بھائی ایران اور پاکستان کے درمیان ایک لیول پر تو تعلقات اور ہیں, لیکن ایک لیول پر یہ آپس میں مسائل بھی ہیں پاکستان کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی صدر کا پاکستان آنا, ایسے وقت میں آنا, بہت ہی اہم ہے. اتنا اہم ہے کہ جس دن وہ یہاں لینڈ کرتے ہیں تو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کا جو اسپوکس پرسن ہے وہ پاکستان کو باقاعدہ وارن دے رہا ہے. اور ایک بار نہیں سر, ملٹیپل ٹائمز نہیں پھر انہوں نے. اس کے بعد پھر بار بار بات کی. کیوں اتنی ان کو تکلیف ہے اس چیز کی کہ اگر پاکستان اور ایران آپس میں مل جاتے ہیں تو نقصان کتنا بڑا ہوگا. اور ہمارے دشمن کون ہیں؟ اسرائیل. میں تو کبھی, آپ کو پتہ ہے کہ میں تو کبھی پیچھے بات رکھی نہیں. امریکہ, یہ تو کامن دشمن ہیں ہمارے. بھارت کے ساتھ ایران کے تاریخی طور پر بہتر تعلقات رہے ہیں, کیونکہ جب اس کو ہم آج بھارت کہہ رہے ہیں, اب 47 سے پہلے دیکھیے نا یہاں پہ کن لوگوں کا راج تھا, کون لوگ حکومت کر رہے تھے, ان کی لنکس کیا تھے ایران کے ساتھ. ان کی بہت تجارتی, افغانستان سے بہت لنکس تھے. لیکن ایران یہ سمجھ کو سمجھا جا سکتا ہے, اور ایران سمجھتا ہے اس چیز کو کہ بھئی پاکستان کے ساتھ تعلقات انڈیا کی کاسٹ پہ نہیں ہو سکتے, یا انڈیا کے ساتھ تعلقات پاکستان کی کاسٹ پہ ہوں تو ایران نقصان ایران کا ہوگا. اس لیے آپ نے افغانستان کی بات کی, افغانستان میں بھی ایران کا بہت زیادہ عمل دخل ہے, مت بھولیے آپ اس کو. اب ان کے درمیان جو پہلے چپل کشتی ختم ہو گئی, وہ نہر جو بن رہی ان کے آپس میں, ان کے بھی اسی طرح کے روابط ہیں جس طرح کے پاکستان کے ہیں. تو افغانستان میں تعلقات حالات بہتر کرنے کے لیے, افغانستان سے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے تو بھی ایران پاکستان کے ساتھ, اور ایران کو اسی طرح پاکستان کی ضرورت ہے. سو ایوری, جس طریقے سے بھی آپ دیکھیں, پاکستان کے ایران کے تعلقات کا بہتر ہونا کریٹیکل ہے. اچھا سر, آپ نے افغانستان کا ذکر کیا, میں سیپریٹلی اس کو بھی ڈسکس کروں گا. اگر ابھی ہم اسپیسیفکلی پاکستان اور ایران کو ڈسکس کریں, ریسنٹلی ٹینشنز ہوئیں دونوں طرف سے, جو ہیں وہ ہلاکتیں بھی ہوئیں. اس کے بعد پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ جب اسرائیل کی ٹیریٹری کو ہٹ کیا ایران نے, اور اس کے فوری بعد ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان آئے,
آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر جب عمران خان صاحب رشیا گئے اس وقت بھی رشیا اور یوکرین کا سلسلہ شروع ہوا. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایرانین پریزیڈنٹ کے پاکستان کے دورے کو اب آپ کے نزدیک دنیا کیسے دیکھ رہی ہوگی؟ امریکہ تو ہم نے دیکھ لیا, اس کو تو تکلیف ہوئی اور وہ 3-4 دفعہ انہوں نے بیک ٹو بیک پریس کانفرنسز کے اندر ان کے اسپوکس پرسن نے اس کے اوپر بات بھی کر دی, اور پاکستان نے اور ایران نے جن معاہدوں کے اوپر سگنیچرز کیے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ امریکہ میں کافی جو ہے وہ واویلا ہوا. تو اس واویلے کو بھی وہ پریشر کتنا پاکستان کے اوپر آ سکتا ہے, پاکستان کتنا سسٹین کر سکتا ہے, کتنا کرنا چاہیے, کس حد تک, اس کو سر آپ کیسے بتائیں گے؟ دیکھیے اسرائیل تو کامن ہمارے دشمن شمار ہوتا ہے, اور اسرائیل نے ایران کے ساتھ جو گزشتہ چند سالوں میں کیا ہے وہ تو لوگ ہسٹری کا حصہ نہیں ہے, وہ لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے, اس کی پتہ ہونا چاہیے. دنیا کو کبھی یہ پسند نہیں ہوگا کہ ایران اور پاکستان کلوز ہو جائے, مغربی دنیا کو. روس کو اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا, چین کو اس کا مسئلہ کوئی نہیں, بلکہ چین تو خوش ہوگا کہ ایران اس کے تک. جب یہ ریسنٹلی جب مسائل بنے پاکستان اور ایران کے درمیان, پاکستان نے جب اسٹرائک کی تو بیک گراؤنڈ میں جو لوگ بیچ میں ایکٹیو ہوئے تھے وہ لوگ تو ایران اور پاکستان کے. اب دیکھیے کہ ہمارے تعلقات کی گہرائی دیکھیے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا, پاکستان کے اندر ہوا, پاکستان نے ریئیکٹ کیا, لیکن وہ ایک سطح سے اوپر نہیں جانے دیا گیا. مطلب اتنے ڈیپ تعلقات ہیں ہمارے, اور ہماری لیڈرشپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتی تھی, ایرانی لیڈرشپ اس بات کو اچھی سمجھتی تھی, پرٹیکولرلی ہمارے ملٹری لیڈرشپ ہے. تو معاملات دیکھیے ایک دم خوف پھیل گیا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی واہ, اور امریکہ مشہور شادیانے بج رہے تھے, انڈیا میں شادیانے بج رہے تھے, اسرائیل میں شادیانے بج رہے تھے کہ ہوں انہوں کا گلا پھاڑ لیں گے. یہ کبھی ہوگا نہیں, ہونا نہیں چاہیے. عراق کی جنگ ہوئی, صدر سگت تھے جلا ان کی مغفرت فرمائے ضیاء الحق صاحب, ان پہ اس قدر پریشر تھا لیکن انہوں نے کسی کی سائڈ نہیں لی, ایران کی بھی عراق کی. کسی حد تک پاکستان نے ایران کو سگت بھی سپورٹ کی. تو دنیا تو کبھی یہ پسند نہیں کرے گی. اب نتنیاہو تو آن ریکارڈ نے انہوں نے کہا تھا کہ 2 اسلامی ملک ایسے ہیں جس سے ہمیں خطرہ ہے, وہ ہمارے دشمن ہیں. ایران کا اور نوازا کا اور دوسرا پاکستان کو شامل کیا. مطلب وہ اس کو تو لمپ کرتے ہیں ٹوگیدر, دے لمپ دم پاکستان ٹوگیدر. وہ پاکستان اور ایران کو اکٹھا ایک اس طرح دیکھ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں بیچ میں ایک دراڑ پڑ جائے اس کے بیچ میں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانی لیڈرشپ کا بھی, اس وقت ملٹری لیڈرشپ کا بھی, پرٹیکولر ملٹری لیڈرشپ کے بعد اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کس لیول پہ ہیں, کس طرح کے, تو اس لیے دنیا اس کو نظر سے دیکھ رہی, کوئی کو پسند نہیں ہے اس چیز کو. تو سر پھر جو پریشر اب امریکہ کی طرف سے ہے, دیکھیں نا ہم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن, کبھی ہم پروجیکٹ پہ کام شروع کر دیتے ہیں, کبھی روک دیتے ہیں, جب پریشر آتا ہے ہم روک دیتے ہیں. پھر جس طرح آئل کی بات ہے, مجھے ابھی چند روز پہلے کچھ دوست بلوچستان سے آئے ہوئے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ تافتان والی سائڈ پہ کوئی 11-12 روپے لیٹر پیٹرول جو ہے وہاں پہ اویلیبل ہے. تو اٹ مینس کہ ہم اتنا سستا پیٹرول لے کے یہاں پہ ریفائن کر کے اپنی عوام کو بڑا ریلیف دے سکتے ہیں اس سے. اور الٹیمیٹلی دنیا میں ممالک فیصلے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ میں کرتے ہیں, تو ہمارے انٹرسٹ میں تو یہ چیزیں ہیں, لیکن انٹرنیشنل پریشر آپ کی رائے کیا ہے اور آپ کو لگتا کیا ہے کس حد تک ہم سسٹین کر سکتے ہیں اور کس حد تک کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے, ٹو بگن ود, پاکستان شوڈ ناٹ ٹیک اینی پریشر فرام اینی بڈی. پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے گیس پائپ لائن کا آنا, ایران سے تجارت بڑھنا, ایران سے تیل کا آنا, پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. وہاں کی اسٹیل انڈسٹری بہت اچھی ہے. پھر آپ کے جب یہ آپ کو بڑھیں گے تعلقات تو پھر ایگریکلچر ایکسپورٹ آپ کی بہت بڑھے گی. جو فنش پروڈکٹس ہیں ایگریکلچر کے وہ بہت وہاں بھی جائیں گے. گارمنٹس کی بہت زیادہ, ہم یہاں سے گارمنٹس بہت بیچ سکتے ہیں, وہاں سے بہت کچھ آ سکتا ہے پاکستان. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اٹ میکس the only sense that it makes is that Pakistan and Iran must have the best relationship in the world. جس دنیا میں میرا خیال ہے اگر کسی سے بہترین تعلقات ہونے چاہیے پاکستان کے, باقی دنیا کے ساتھ تو ٹھیک ہونے چاہیے نا. اس ریجن میں بات کر رہا ہوں, ایران افغانستان. اچھا سر, اب افغانستان کو ڈسکس کریں. تقریباً 2 سال ہونے کو ہے وہاں پر بھی افغان طالبان کی حکومت آئے. ایک تو ہم لوگ آج تک ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, اور ان کا گلہ ہی ہم سے, میجر گلہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر افغان طالبان کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, دنیا بھی نہیں کر رہی, لیکن
اس خطے کی بہتری کے لیے, آپس کے تعلقات کی بہتری کے لیے کسی کو تو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا. دیکھیے میں شروع سے اس بات کے فکر میں رہا ہوں, اور میں پھر آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں کہ پاکستان مختلف وجوہات کی بنا پر افغانستان کو ریکگنائز نہیں کر سکا. ایک تو پاکستان کی جو اکنامک ویکنس ہے نا, وہ ہر جگہ ہمارے آ رہی ہے, کیونکہ ہم اس قدر اپنے آپ کو کمزور کر چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر ایک سانس لینے سے پہلے بھی 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے پاکستان کو. اس قدر ہماری حالت بہتر خراب ہو چکی ہوئی ہے. اس کو بہتر کرنا, افغانستان کو ریکگنائز کرنے کے لیے میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے یہ کہ وی شوڈ ہیو اے ریجنل اپروچ ٹو اٹ, کیونکہ افغانستان کے اندر صرف ٹیررزم سے صرف پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے. تو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ بھئی ایران افغانستان میں سیٹل ہو, اور ایران کے جو طالبان ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ بھئی پاکستان کے بغیر نہ ان کا گزارا ہے, نہ وہ چل سکتے ہیں. یہ ہماری جو فورن آفس ہے, اس کی کمزوری آپ دیکھ لیجئے. پچھلے کتنے عرصے سے ہمارا فورن منسٹر وہاں نہیں ہے, بات نہیں ہوئی. میرا ریسنٹ ٹور جو ہے وہ ہینا ربانی خان صاحبہ کا تھا, لیکن وہ بھی اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز ہیں. خاتون دیکھیے, آپ خاتون کا اس آپ تناظر میں دیکھیے, خاتون کا ادھر جانا, مجھے ریسپیکٹ ہے نا صاحبہ, شی از اے ونڈرفل ڈپلومیٹ ان دیٹ سینس, بڑی اچھی بات سمجھتی ہیں. لیکن افغان طالبان کی ان کے ساتھ جو بات کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو پاکستان کا افغانستان کو ریکگنائز کرنا ہے. دیکھیے چین اور اس نے تعلقات تو قائم کر لیے, آفیشیل ریکگنیشن نہیں ہوئی بھی. افغانستان کا سفیر بھی وہاں چلا گیا ہے, اور چین اور پاکستان اور ساتھ رشیا کو بیچ میں آنا پڑے گا اس میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو جو انڈر سٹریس ہے نا پاکستان اس وقت مغربی دنیا سے, خاص طور پر امریکہ کی وجہ سے, اب اگر خدا نخواستہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بگاڑ آتا ہے تو اب دیکھیے سب سے زیادہ ہمارا تجارت بھی ان کے ساتھ ہے ہمارے, تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. تو پاکستان کو اب یہ ٹائٹ روپ واکنگ ہے کہ اپنی اکانومی بہتر کرنا, ساتھ روس اور چین کو ساتھ ملا کے, پرٹیکولرلی اس ریجن میں ایران بھی ساتھ وہ مل جائے گا آپ کے, ملا کے افغانستان کو ریکگنائز کریں. اور جب یہ ریکگنیشن کریں, اور یہ انڈر کنڈیشنل ہونی یہ چاہیے کہ بارہا پاکستان کہہ چکا ہے کہ بھئی آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, ان کو پتہ یہ ہو رہی ہے, اور ان اے وے وہ اس کو اگر باقاعدہ سپورٹ نہیں کر رہے, ختم بھی نہیں کر رہے اس کو. سر یہی میرا اگلا سوال بھی تھا کہ اگر ایک نیگیٹیوٹی اب کریٹ ہو رہی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بھی دونوں طرف پہ جاتی ہے. پاکستان کا ایک میجر کنسرن یہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اور جتنا نقصان پاکستان کا افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے, میں یہ نہیں کہوں گا افغان حکومت کر رہی ہے, ہمارے دشمن کر رہے ہیں, وہ اس میں میکسیمم یوز جو ہو رہا ہے وہ افغان سوائل کا ہو رہا ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے افغان طالبان بھی ہمیں پراپر طور پہ ہمارے ساتھ کوئی ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. پھر ان کے بھی کچھ کنسرنز ہیں ہمیں لے کے, تو پرابلمس تو سر دونوں اینڈز پہ موجود ہیں. دیکھیے یہ معاملات تو بات چیت سے حل ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس میں پاکستان ایک ایکٹیو رول پاکستان کو پلے کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے نا. افغانستان سیٹل ہوگا, یہ جو سی پیک کے جو ایکسٹینشن ہے وایا افغانستان, پھر ایران کے وایا پہنچنا, چین کا وہاں پہنچنا, یہ سارا یہ تو لنکڈ ہے. اور میرا اپنا جو مجھے کچھ میری بات چیت نہیں ہوئی کسی سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کا جو انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے نا, دیٹ ول فیسیلیٹیٹ پاکستان ان اے وے, کہ اس سے پاکستان نے ایکچولی اپنا پولیٹیکل کیپٹل بہت زیادہ انویسٹ کر دیا ہے امریکہ کو افغانستان سے نکلوانے میں. امریکہ اور جو افغانستان کا جو تعلق معاہدہ ہوا ہے نا, اس میں پاکستان نے بہت زیادہ اپنا کیپٹل جو ہوتا ہے نا, ابھی اس سے ایک سرٹن لیول کا ہی ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا, تو وہ کیپٹل کہتے ہیں. پاکستان کے لیے بڑا کریٹیکل ہے یہ. پاکستان نے یہ ہارڈ اپروچ جو اپنائی ہے, یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک سٹک اور ایک کیرٹ. ہارڈ اپروچ اس کی تھوڑی سی سکسیس ہوگی, ابھی ہوئی ہے تھوڑی سکسیس, انشاءاللہ اور سکسیس ہو جائے گی. تو پھر آپ جو سافٹ اپروچ ہے نا, جس کے ساتھ جو سافٹ ویئر ایلیمنٹس ہیں وہ آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اس کے دوران ہی میں جو ایران کی بات کر رہا تھا نا, اسی کے دوران ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, اور
چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ، یہ بھی بیچ میں لانے پاکستان کو ضروری ہے. پاکستان کا انٹرسٹ ہے، ہمیں یہ پرویکٹیو ہونا پڑے گا. اس کے دوران جب نیکسٹ اسٹیج پہ جب آئیں گے، پھر ریکگنیشن بھی ہو جائے گی آپ کی، پھر آپ کے تعلقات میں اور بہتری آ جائے گی. افغانستان کو بات سمجھ آ جائے گی یو کانٹ میس ود پاکستان. آپ کے خیال میں جو ہمارا کرنٹ فارن آفس ہے وہ اتنا کیپیبل ہے کہ وہ ان چیزوں کو، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ تو ہے، لیکن پریکٹیکلی ان کے اوپر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہمارا فارن آفس؟ مطلب اسحاق ڈار صاحب ایز فارن منسٹر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے خارجہ امور کے دفتر کے لیے ٹھیک ہے سر؟ اب یہ دیکھیے، ایرانی صدر پاکستان میں ہے اور اسحاق ڈار صاحب نواز شریف کے ساتھ چین گیا ہوا ہے. اب آئرنی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پاکستان کا فارن آفس، انفارچونیٹلی گریٹسٹ آف ریگارڈس فار دی پیپل، بڑے اچھے لوگ ہیں. There was a time when I aspired to be part of the diplomatic corps. لیکن وہ ہم سمجھتے کتنا مشکل ہے وہ کام اتنا، کیونکہ ایگزام ٹیسٹ وغیرہ they were the best of the best at that point in time. لیکن over the years آپ دیکھیے کہ اس میں بھی بہت ڈیٹریٹ کیا ہے ہمارے، اور ہماری ڈپلومیسی ہے ہمیشہ سے ہی بیک فٹ پہ رہی ہے، اور ان کے لیے بڑا آسان ہے یہ بات کرنا. میں نے ان کو دیکھا ہوا کام کرتے ہوئے انفارچونیٹلی ان سرٹن کنٹریز، بڑا کلوزلی دیکھا کام کرنے. they always come very short. ہوتا نا بڑا وہ بلیم کر دیتے ہیں یہ فوج کچھ نہیں کرنے نہیں دیتی، بڑا آسان ہے ان کے لیے بات کر دیں یہ فوج سامنے نہیں کرنے دیں، سارا کچھ تو سنبھال لیں. فوج سارا کچھ نہیں سنبھالتی، فوج ان کو بتا کے تھک جاتی ہے. یہ میں آپ کو ذاتی اس پہ بتا رہا ہوں. میں یہ فوج کا جو کہ اسٹرکچر ہے ایک ایسا، وہ بنا کے آپ کو ریکمنڈیشن دیتی ہے، سارے دیتے ہیں. فارن آفس ناراض ہو جاتا ہے. آپ کے بڑے فوت ہو گئے شہیار خان صاحب، ان کے بخت جی سر ریسنٹلی فوت ہوئے. وہ آیا NDC میں ایڈریس کرنے کے لیے، غصہ نے کسی اور بات پہ تھا، اور I was the culprit جس میں غصہ تھا. اچھا آپ بھی شرارتی فوجی رہے ہیں ویسے. تو غصہ نے میرے بات انہیں نکالنے کے لیے کہتے جی ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کشمیر ہمارا مسئلہ کیا ہے. کشمیر از اے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے وہاں پہ کہ خدا کا خوف کرو. پاکستان کا سٹانس کیا ہے، نیشنل جو پالیسی کا حصہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو، آئیڈیالوجیکل ڈسپیوٹ ہمارا. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک اٹ اے پوائنٹ کہ بھائی فارن آفس میں برین لوگوں کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ سوچ فارن سیکٹری کی تھی. اس کے بعد جو پرائم منسٹر تھیں بینظیر صاحبہ فوت ہو چکی ہیں، وہ آئیں، انہوں نے کو پھر بتایا گیا، انہوں نے پھر اس کو ٹھیک کیا. اس نے کہا نہیں یہ آئیڈیالوجیکل ڈسپیوٹ ہے. وہاں 26 ملک کے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے. میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں کوئی انکمپیٹنٹ ہوگا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سم ہاؤ دی ادر ایک کو کلچرلی بن گیا ہوا ہے ان کا، وہاں پہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، بات سمجھتے ہیں سارا کچھ، آگے بڑھ کے کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جن کو کہا جائے انہیں بھی وہ اس بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ غریب ملک جو ہر طرف سے مطلب مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، ہم بھیک مانگنے کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں اس میں. لیکن فارن آفس ہیز ٹو گیٹ آن دا فرنٹ فٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو اے فارن منسٹر. بالکل. آپ ٹھہریے، آپ مجھے سوال مت پوچھیے. جی یہ ایسی چیز ہے جو میرے وجود کا حصہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. مجھے فرینکلی کل بھی کسی میں بات کر رہا تھا، میں اگر باقی تو میرے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں جس سے میں ہر ایک بھی شاید پھانسی بھی چڑھ سکتا ہوں، لیکن میں اس اپنی بات پہ پھانسی پہ چڑھنے کا تیار ہوں. اگر مجھ سے کوئی کہے نا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، میں اس پہ پھانسی پہ چڑھنے کا تیار ہوں، غلط ثابت ہو جائے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں اگر یہ میری بات غلط ہو جائے تو میں اس پہ پھانسی پہ چڑھنے کو تیار ہوں. اس حد تک میرا یقین ہے. پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اس نو گو. کسی کی جرت نہیں ہے کہ صرف دیکھ سکے. اگر دیکھ سکتا، کچھ نقصان پہنچا سکتا تو آج تک آپ کے پاس سے نقصان پہنچا دیتا اس کو. کسی پاکستانی کی یہ سوچ ہو سکتی نہیں ہے کہ اس کو بیچ دیا جائے. میں یہ جانتا ہوں کہ بھئی جب
زرداری صاحب پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تھے اس وقت یہ بات نکلی تھی کہ $100 بلین کے عوض آپ سے نیوکلیر پروگرام لے لیں ہمارا. کسی اور کی سوچ ہو سکتی ہے یہ, لیکن جن لوگوں کو میں سن رہا تھا باتیں کہ بھئی, اور بڑی افسوس کی بات ہے مجھے اس بات کا ہے کہ میری شکایتیں, آپ کی اپنی قیادت ہے نا, چاہے پولیٹیکل ہے چاہے ملٹری قیادت ہے, شکایتیں سب کو ہوں گی, مجھے بھی ہیں, میری شاید شکایتیں سب سے زیادہ ہوں گی, لیکن کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ یا خدا نخواستہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ کبھی اس قسم کا سوچ بھی سکتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو ملٹری لیڈرشپ ہے آپ کی وہ پاکستان کی سلامتی بیچ دے گی ان کے ہاتھوں میں؟ میں حیران ہوں جس نے یہ بات کی ہے, یہ افواہ پھیلا ہے. پاکستان کے نیوکلیر پروگرام بیچنا, کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اس کی طرف ادر دین پاکستانی. اور یہ پروگرام میرا نہیں ہے, آپ کا نہیں ہے, یہ پاکستان ملٹری کا پروگرام نہیں ہے, پاکستان آرمی کا پروگرام نہیں ہے, صرف یہ پاکستان کا, پاکستان کے عوام کا پروگرام ہے. یہ ایک پاکستانی کا پروگرام ہے سر, ایک پاکستانی کا پروگرام. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, آج اس کو یہاں تک پہنچانے میں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے, اور جان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے نا, لوگوں نے اس کی قربانی بھی دی ہے. اس کے لیے پتہ نہیں کتنے ہمارے انجینئرز, جوان ٹیکنیشینز وہ جان سے گئے اس کے لیے, اور جان سے آگے بھی بڑھ کر بھی قربانی کو ہو سکتی ہے نا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, لوگوں نے وہاں تک بھی قربانی دی ہے اس کے لیے. تو یہ تو سوچ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے, مجھے وہ پاگل کر دیتا ہے سوچ کو. ہوتا ہے نا انسان, جسٹ لوز مائی سیلف ٹوٹلی, جب میں یہ سنتا ہوں کہ یہ بات کر سکتے ہیں. کسی کے دماغ میں یہ بات بھی آ سکتی ہے, کسی پاکستانی کے دل میں کہ نہ پہنچ سکتے ہیں. اور پاکستان کی لیڈرشپ, پرٹیکولر ملٹری لیڈرشپ, نو, سوال ہی بتائیں. بالکل ٹھیک سے. چلیں, یہ بھی کیونکہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی بحث جو ہے وہ بار بار یقینی طور پر یہ وہی عناصر ہیں جو اس ملک کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ ناکام رہیں گے, آج تک بھی ناکام رہے ہیں. سر, بھارت میں انتخابات کا آغاز ہو گیا ہے, 7 مرحلوں میں الیکشنز کی پولنگ ہوگی. پہلے مرحلے میں ووٹنگ ہو چکی ہے, اور گزشتہ 10 سال میں جس ایکسٹریمزم کی طرف بھارت گیا ہے, ایک تو آپ کا, چونکہ آپ بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان انتخابات کے بعد بھارت کو کس طرح کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے؟ جس طرح وہاں پر جو ایک ایکسٹریمسٹ ہندو مینٹیلٹی وہ پریویل کر رہی ہے مسلمانوں کے لیے, تو وہاں پر سانس لینا بھی بڑا مشکل ہوا ہے. پھر اس ریجن کے لیے اور الٹیمیٹلی پوری دنیا کے لیے کیا بہتر ہے کہ کس طرح کی حکومت بھارت میں ہے؟ 2014 میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو ایکسپریس ٹریبون میں چھپا تھا, موڈی ورسز انڈیا. میرا بہت مذاق اڑایا گیا اس بات پہ, اور اب بھی شاید چند دوست وہ بھی کچھ فارن آفس کا مذاق اڑا رہے ہیں. میرا جو ایسنس اس وقت سوچ یہ تھی, میں ہو سکتا ہے بہت سبجیکٹو, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن روز بروز ہر گزرتے دن کے ساتھ میری وہ جو سوچ ہے وہ پختہ ہوتی جا رہی ہے اس پہ. ٹھیک, ہو سکتا ہے کہ میں اتنا کم عقل ہوں کہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی, لیکن دیکھیے بھارت اب ایک ٹوٹل انڈیا میں, انڈیا نہیں کہتے, انڈیا بن چکا ہوا ہے, ایک ہندو ریاست بن چکا ہوا ہے. وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہندو ریاست بننے میں, پاکستان بھی اسلامی ریاست ہے, مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن جو برہمن زائنزم اس وقت بھارت کو کنٹرول کر رہا ہے, جس کے فرنٹ کو مودی صاحب ہیں اس وقت, وہ سوچ جو ہے نا, میں بار بار ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایکسٹریمسٹ, 3 ایکسٹریمسٹ سوچیں ہیں جس وقت کار فرما ہے دنیا کی انٹرنیشنل سین کے اوپر. ایک ہندو زائنزم, برہمن زائنزم, ہندوتو اس کو کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں آپ اس کو. پھر ایک جوش زائنزم کی آپ بات سمجھ آتی ہے. پھر ایک کرسچن زائنزم ہے جو سب سے خطرناک ہے. یہ تینوں ایکسٹریم سوچ آپ کو کہاں کہاں اکٹھی نظر آتی ہیں آپ بتائیے؟ بھارت ایک جگہ نظر آتی ہے آپ کو, اسرائیل میں آپ کو نظر آئی, آپ کو سر اس میں پاکستان کے بارڈر قریب پہنچ ہوئی ہے. تو بھارت تو ایک اس مست ہاتھی کی طرح بن چکا ہوا ہے جس کو اندازہ نہیں ہے کہ نقصان کتنا کرے گا. دنیا کو اس لیے اندازہ اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. اگر بھارت اس طرح کے ایکسٹریمسٹ قسم کی جو زائنسٹ سوچ کے ساتھ
اور مودی صاحب اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مودی صاحب جیت جائیں گے الیکشن. ان میں جس طریقے سے وہ الیکشن مینجمنٹ کرتے ہیں نا, جو وہ مینوپولیشن ہوتی ہے, جو وہاں پہ ہم تو ایسے بیوقوفوں کی طرح, کیونکہ ہم تفصیل میں جاتے نہیں ہیں, ہمارا میڈیا بھی اس تفصیل میں نہیں جاتا, جتنے الیکشنز وہاں پہ مینوپولیٹ ہوتے ہیں اس کی انتہائی کوئی نہیں ہے. اور وہ مینوپولیٹ بڑے سائنٹیفک طریقے سے کرتے ہیں, ایٹ دی نیشنل لیول کرتے ہیں, حکومت کرتی ہے ان کی. وہ تفصیل پھر کس وقت مودی صاحب جیتیں گے. مودی صاحب شاید سین پہ نہ رہیں, ان کے شاید نیکسٹ اسٹیج جو ہے وہ اس وقت جو ان کے فارن سیکٹر منسٹر بنے ہوئے ہیں وہ شاید نیکسٹ ان کے ہوں گے, یا جو یو پی کے جو ہیں وہ ہوں گے, آئدر آف دیم. تو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور سوچ کے اس میں بات کر رہا ہوں. تو یہ نقصان پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. یہ کشمیر میں خط پرٹیکولرلی بہت نقصان دہ ہے, مسلم دنیا کے لیے بہت نقصان دہ ہے. مسلم دنیا اس وقت شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ بارسات تعلقات ہوں گے, تجارت بڑی بہتر ہوگی, تو تجارتی طور پر شاید فائدہ ہو جائے ان کو, لیکن ان دی لانگ رن بہت نقصان ہوگا. لیکن سر ابھی پاکستان میں بھی ایک بحث شروع ہوگی. ایون فارن منسٹر صاحب نے بھی انگلینڈ میں اس طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. میں ایگزیکٹلی تو وہ اسٹیٹمنٹ کوٹ نہیں کر سکتا, لیکن انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے بھی گفتگو کی ہے. اور یار مجھے اب تک یہ سمجھ نہیں آئی, جی سر, ہمارا دماغ خراب ہے, ہم اس بات نہیں سمجھ رہے ہم انڈیا کے ساتھ کیا ٹریڈ کریں گے. آپ بتائیے, آپ انڈیا کو کیا بیچیں گے؟ آپ آلو بیچیں گے, وہ بھی آپ سے نہیں خریدیں گے. پیاز بیچیں گے, وہ بھی نہیں بیچ سکتے آپ کو. ادر دین دی را مٹیریل جو سیمنٹ کا ہے یا نمک ہے, آپ کیا انڈیا کو بیچ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں سے, ہم ایک چیز بتا دیں کیا بیچ سکتے ہیں آپ. یہ بحث میں سنتا رہتا ہوں ہر طرف سے. آپ ان کو بیچ کیا سکتے ہیں؟ انڈیا آپ کی مارکیٹ فلڈ کر دے گا. لاسٹ ٹائم جو آپ کا ٹریڈ کھولا تھا تو آپ کے جو ملک میں جو رکشے بنانے والے تھے یہ جاب لیس ہو گئے تھے. انہوں نے اپنے رکشے تو انہوں نے بیٹھ کے, ان کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, انہوں نے مودی صاحب کو کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ ٹریڈ کھلوا دیں, ہمارا پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہمارا کام ہے. کپڑا ان کا سستا ملے گا آپ کو, راشن ان کا سستا ملے گا ہم کو, گاڑیاں ان کی سستے ملیں گی, بہتر ملیں گی آپ کو. اب مجھے بتائیے اسے کیا چیز ٹریڈ کریں گے ساتھ. ایسے ہم شروع ہو جاتے ہیں بھائی, ٹریڈ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ پہلے یہ بتائیے کہ ملے گا کیا آپ کو ان سے, آپ دیں گے کیا, ان سے بیچیں گے کیا ان سے. آپ کی باسمتی تک کا تو انہوں نے خود انٹرنیشنل ٹریڈ مارک رجسٹر کرایا ہوا ہے. آپ باسمتی طور بیچ نہیں سکتے. پاکستان سے لوگ چاول بھیجتے ہیں دبئی یا ادھر, وہاں سے ری پیک ہوتے ہیں ایز انڈین رائس بھیج جاتے ہیں. آپ سے پاکستان کے اندر سے چاول آپ کے پیک ہوتے ہیں ایز انڈین رائس, دنیا بار ایکسپورٹ ہوتے ہیں. ہاتھ ہو گئی بات اس میں. مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم انڈیا سے کیا لیں گے. آپ کی زراعت کا بیڑا غرق کرنا ہے, آپ نے کر دیں ان کے ساتھ ٹریڈ. آپ نے جو تھوڑے بہت انڈسٹریز کا بیڑا غرق کرنا ہے, کر دیں ٹریڈ ان کے ساتھ. اور بھائی وہ بجلی ان کی سستی, لیبر ان کی سستی, ٹریڈ کریں, لیکن پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کس قیمت پہ ٹریڈ کر رہے ہیں. بالکل. آخر میں سر مختصر, آپ اگر مودی صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مودی ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آ رہے ہیں, اگلے 5 سال اس ریجن کے کیسے ہوں گے, بھارت کے کیسے ہوں گے؟ پاکستان should be ready for a war with India. آفٹر الیکشنز. کل میں ان کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اسرائیل سے لیٹسٹ میسائل خریدے ہیں جو اسپیسیفکلی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے ہیں. اور اس نے چین کی طرف تو پنگا نہیں لے سکتا نا. امریکہ کے نیوکلیر پروگرام تو تباہ نہیں کرنا اس نے, اسرائیل کا تو تباہ نہیں کرنا اس نے, برطانیہ کا تباہ نہیں کرنا, فرانس کا تباہ نہیں کرنا اس نے. افغانستان کے پاس ہے نہیں ہے, یا وہ ایران پہ جائے گا یا پاکستان پہ آئے گا. ایران ساتھ سے کوئی پنگا وہ لے گا نہیں. تو we should be actually ready for a war with India. کس ایکسٹینٹ پہ؟ دیکھیے ان کا وہ ڈکلیئر کیا ہوا انہوں نے بھائی, وہ جو مقبوضہ کشمیر سے آگے نکل کے وہ دریائے جہلم تک پہنچیں گے, گلگت بلتستان کی طرف ان کا ڈکلیئر کیا ہوا انہوں نے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی ہے, پہلے تو میں بات کر لوگ کہتے ہیں پاگل ہے اور کوئی بات کر رہے تھے کرنا. انہوں نے ڈکلیئر کیا ویسے. گلگت بلتستان کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا؟ نقشے پہ جا کے دیکھیے, آپ کا چین کے ساتھ
اور ایون افغانستان کے ساتھ تعلق ہے، کہاں تک جائے گا؟ یو ول گیٹ این ایکسیس ڈائریکٹ ٹو افغانستان. اور اگر آپ اور زیادہ، کیونکہ عام طور پہ جغرافیہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے میڈیا میں جو لوگ ہم بتاتے ہیں، دریا جہلم تک اگر پہنچ جاتا ہے، جس کو چاہیں گے اسلام آباد کو اسٹرائک کر سکتے ہیں وہ ٹھیلی سے. اس کا مطلب ہے کہ آنے والے چند سال اب اس ریجن میں میرا اپنا ایک خیال ہے، اور مجھے تمام جو انڈیکیٹر جو کم از کم میں دیکھتا ہوں اس طرف واحد ہیں. آپ ٹریڈ کر لیں کرنا ساتھیوں کے ساتھ، اٹ وونٹ میک اینی ڈفرنس، اٹ جسٹ وونٹ میک اینی ڈفرنس. بالکل. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ان کی آپ نے سنی. امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے لیے خاص طور پہ یہ گفتگو میٹر کرتی ہے وہ اس گفتگو کو سیریسلی سنیں گے، دیکھیں گے، اور جنرل صاحب کی جو آبزرویشنز ہیں ان سے کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے. مجھے اور میری ٹیم کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.